بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 ربیع الثانی۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ نجاشی کے دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حبشہ جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ وہ بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آ گئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول بھیجا، جن کی سچائی کو، جن کی امانت داری کو اور پاک دامنی کو ہم بہت پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے اور نماز پڑھنے، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ظلم و ستم، خوریزی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان بری باتوں سے رک گئے اور ان پر ایمان لے آئے۔ اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگی، چنانچہ ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ پر اس تلاوت کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار قریش کو یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کی برکت۔ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اسے تلاش کرو۔ بہرحال بہت تلاشی کے بعد وہ ٹوپی مل گئی۔ دیکھا کہ وہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ میں جب بال کٹوائے تھے تو لوگ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لینے لگے۔ اس وقت میرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اگلے حصے کے بال آئے، میں نے اس کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جس جنگ میں بھی اس ٹوپی کو پہن کر گیا، میری مدد کی گئی۔ نمبر 3 فرض کے بارے میں جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، جس نے اس کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور وہ اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی۔ نہ اسے کھلاتی تھی اور نہ پلاتی تھی، اسے باندھ کر رکھا تھا، اسے چھوڑا تک نہیں کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے ہی پیٹ بھر لیتی۔ نوٹ پالتو جانوروں اور پرندوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ان کے مالکوں کے لیے ضروری ہے۔ سنت کے بارے میں نفس کی برائی سے پناہ مانگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے والد کو دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں بھلائی ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچا لے۔ اہم عمل کی فضیلت 3 کام کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو 3 کاموں کے علاوہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں اللہ رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں سواری کے جانور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی نے یعنی اللہ نے گھوڑے، کھچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں وہ پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔
نمبر آخرت کے بارے میں نیک عمل کرنے والوں کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی، ان کی ہر خواہش کا پورا ہونا بھی بڑا فضل و انعام ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کو تکلیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے دعا پڑھی، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک، جس کا ترجمہ اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، خواہ کسی جاندار کی برائی ہو یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی ہو، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے، اور مجھ سے محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔